بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانك لا علم لنا کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 آج ہم پڑھیں گے، اور پچھلے سبق کو ایک دفعہ جو ساتھی کل بارش کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے ان کے لیے ترجمہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد، اس شخص کی مثال، کی طرح، مثال، الذی، وہ جو، استوقد، جلاتا ہے یا جس نے جلائی، کمثل الذی استوقد، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے جلائی، نارن، آگ، فلما، تو جب، اضاءت، روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، ذہب اللہ، تو اللہ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی کو، یعنی آنکھوں کی روشنی کو، باہر تو سب روشن ہے لیکن آنکھوں کی روشنی ان کی اللہ رب العزت لے گیا، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ اللہ رب العزت ان کے نور کو کیوں لے گیا، انہیں اندھیروں میں کیوں چھوڑ دیا؟ وہ نہیں دیکھتے، کیوں؟ صمٌ، یہ خود بہرے ہیں، بکمٌ، یہ خود گونگے ہیں، عمیٌ، یہ خود اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، صمٌ، بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، تو یہ نہیں لوٹیں گے، تو وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ منافقین ایمان نہیں لے کر کے، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سرکش ہوتے ہیں لیکن آخری عمر میں اللہ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن یہ نفاق ایسی بیماری ہے، کفر اور نفاق میں یہ فرق ہے۔ منافق آدمی چونکہ سمجھتے بوجھتے وہ غلط پہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے، آج کی آیت کا انشاءاللہ ہم خلاصہ پڑھیں گے تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، اور کافر اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، وہ حق ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب سمجھ آ جاتی ہے تو بڑے سرکش ہوتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے۔ تو فہم لا یرجعون کا مطلب یہ ہو جی۔ آیت نمبر 19 کی طرف پڑھیں۔ او، یا، واجب آئے گا تو مطلب اور، او آئے گا جہاں کہیں بھی اس کا مطلب ہوگا یا، او یا، کا صیب، تیز بارش، آپ کہہ سکتے ہیں موسلا دھار بارش کی طرح، من السماء، آسمانوں سے یا آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور چمک ہے، یجعلون، وہ ڈالتے ہیں۔ ویسے تو جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، جعل یجعل کا لفظی معنی کیا ہے؟ بنانا، لیکن چونکہ اب یہ ہم محاورے میں دیکھیں گے کہ اب یہ سلیس ترجمہ ہم کریں گے تو کیا معنی ہے، تو موقع محل کے اعتبار سے اس کا معنی بنے گا وہ ڈالتے ہیں، یجعلون،
وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں. آذان یہ کان ہوتے ہیں. آذان کانوں کو، کان سنگل کان ہو اس کو کہتے ہیں اذن، اس کی جمع آتی ہے آذان. تو آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق جو کڑک کی وجہ سے، جو کڑک ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو. اس آیا مبارکہ میں رب تعالیٰ ان منافقین کی ایک مزید مثال بیان کر رہے ہیں. پہلے مثال دی آگ جلانے والے شخص کی طرح، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شمع جلائی اور نور ہدایت لے کر کے آئے، جس نے سب کو روشن کر دیا. لیکن یہ منافقین نور ہونے کے باوجود اس سے پہلو تہی کرتے رہے، جس وجہ سے اللہ رب العزت ان کی بصیرت ہی لے گیا، اس کے بعد انہیں توفیق ہی نہیں ملی. اب ان کی دوسری مثال کیا ہے کہ آسمان سے گویا موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. اس کی مختلف تفاسیر مفسرین نے کی ہیں، سبھی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. کہ آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے، تو وحی جو نازل ہوئی ہے گویا وہ ایک موسلا دھار بارش کی طرح ہے. اور اس وحی میں جو آسمانوں سے رب تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے بھیجی ہے، ظلمات یعنی کہ اندھیرے ہیں، یعنی ڈراوے ہیں کہ جہنم اور برے اعمال کرنے کی وجہ سے جو وعیدیں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ورعد اور تنبیہ کہ ایسا کرنے سے پھر یہ ہوگا. پہلے سے ہمیں ایک کڑک دار قسم کا واضح کیا گیا ہے وحی کے ذریعے. وبرق اور اس میں پھر چمک بھی ہے، جنت کی بشارتیں بھی ہیں، اور اہل ایمان کے لیے فضائل بھی اور درجات رب تعالیٰ نے جو رکھے ہیں وہ بھی ہے. تو یجعلون اصابعہم، جب وہ یہ سب کچھ سنتے ہیں، قرآن کو، وحی کو، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جب وہ سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ اس کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں. جو حق بات ہوتی ہے دل پر اثر تو کرتی ہے، انسان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے حق یہی ہے. تو جب انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں کہ یہ سننے سے ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. آج بھی جو سود کھاتا ہے اس کے سامنے جب آپ سود کی بات بیان کرتے ہیں وہ آپ کو منع کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے غلط ہے، اس کے باوجود وہ کھا رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی مولانا صاحب آپ سود پہ جمانہ پڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے یہ بات نہ کی جائے، میں چھوڑ تو سکتا نہیں، میں نے چھوڑنا تو ہے نہیں، تو یہ باتیں میرے سامنے آئیں گی. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تنبیہ ہو رہی ہوتی ہے، دل اس کو اور ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسی میں رہنا چاہتا ہے. یہ اہل نفاق کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا جی، اور ہوتا کیا ہے؟ حذر الموت، یہ موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ موت تو آنی ہے. اور جب ایک بندہ ایسی کیفیت میں کھڑا ہے کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور بجلی بھی چمک رہی ہے، کڑک بھی موجود ہے اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، اب ایسے میں وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دے، دنیاوی کیفیت کے اعتبار سے تو کبھی بچ جائے گا، کبھی اس کو بجلی نہیں پہنچے گی، یا موسم اگر ٹھیک ہے تو بارش یہ جھیل لے گا. لیکن یہ اہل نفاق کی جو مثال ہے، رب تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، رب تعالیٰ نے انہیں کافر کہہ دیا. اللہ رب العزت ان کو گھیرے میں لیے ہوئے، اللہ رب العزت ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہ اللہ رب العزت کی منشا مرضی یا اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہ جتنی مرضی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، یہ جتنا مرضی خود کو بچانے کی کوشش کر لیں، بچ نہیں سکتے. آج تو یہ بچ رہے ہیں، دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے کوئی بچت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ حق کو قبول کرنا یہ اصل ہے، اور حق سمجھ آ جانے کے بعد جو ٹکرا دیتا ہے، یہ اہل نفاق کی مثال رب تعالیٰ نے بیان کی ہے. تو رب تعالیٰ ہمیں اہل نفاق کی تمام رذیل خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اہل ایمان کی صفات، اہل تقویٰ کی صفات ہمارے دلوں میں منور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ دو لوگوں کے سبق دہرا لیجیے۔